منبر پر تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات بلا تمہید و تاخیر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی پہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آج میرا موضوع 5 منٹ میں مجھے اسٹیج کی طرف سے اجازت ہوئی ہے، اس 5 منٹ کے میں وقت میں کچھ باتیں دینا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے تقلید۔ تقلید کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، یہ علماء ایک جگہ نہیں ہزارہ جگہ واضح کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ تقلید لازم ہے، تقلید ضروری ہے، بغیر تقلید کے ہمارا چارہ نہیں ہو سکتا ہے، بغیر تقلید کے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج غیر مقلدین جو بالکل علم نہیں رکھتے بلکہ یونیورسٹی میں جا کے چند دن پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کس چیز کا سوار بھوت اور کون سا بھوت سوار ہو جاتا ہے، وہ جگہ جگہ آ کے تقلید کے بارے میں الفاظ چننا شروع کر دیتے ہیں، تقلید کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، مسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واضح اور ایک غیر واضح۔ واضح مسائل وہ ہیں جس میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز ہے، نماز میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، روزہ ہے، روزے میں کسی کی تقلید نہیں، جیسے حج ہے، حج میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے واضح مسائل جو ہیں ان میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں تقلید کی ضرورت ہے، جو غیر واضح ہیں، جو واضح نہیں ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کیا مسائل کوئی غیر واضح بھی ہے؟ تو میں آپ کے بتاتا چلوں، میں آپ کو سمجھاتا چلوں، ہاں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو غیر واضح ہیں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آؤ میں قرآن پاک کی ایک آیت اٹھاتا چلوں، لیکن اس کو سمجھاتا چلوں، یہ کس جمرے میں آتا ہے، یہ کس حصے میں آتا ہے۔ ایک آتے ہیں مسائل غیر منصوصہ، ایسے مسائل جن کو نص کے اندر ذکر نہ کیا گیا ہو، غیر منصوصہ مسائل کی میں ایک مثال لے کر چلوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں میں ایک لفظ پر آپ کی گفتگو اور آپ کی غور طلب کرانا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الخمر، خمر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر شراب کو واضح طور پر حرام فرمایا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افیم ہے، چرس ہے، اس کے علاوہ انجیکشن والا نشہ ہے، ان کا ذکر نہ تو ہمیں حدیث کے اندر مل سکتا ہے نہ قرآن پاک کے اندر مل سکتا ہے۔ اب ان غیر مقلدین سے سوال کر لینا، مجھے بتاؤ شراب تو حرام ہے، تمہارے نزدیک افیم حرام ہے یا نہیں ہے؟ چرس حرام ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ان سے پوچھ لینا انجیکشن والا جو نشہ لایا جاتا ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ حرام کہیں گے تو میں کہتا ہوں ان سے دلیل طلب کرنے لگنا، پوچھ لینا کہ آپ دلیل دو، اور دلیل بھی وہاں سے دینا جہاں سے تم کہتے ہو کہ ہمیں قرآن سے دلیل چاہیے یا ہمیں حدیث سے دلیل چاہیے۔ قسم خدا کی میں اس بات کو کہتا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس سے یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بات میں اگلی بتاتا چلوں نہ، جب ہمیں واضح طور پر مسئلے نہیں ملتے ہیں تو کہاں ملیں گے؟ میں یہ بات کہتا چلوں، جب ان کی وضاحت ہمیں انجیکشن والے نشے کی وضاحت کہاں ملے گی؟
آؤ اگر تمہیں وضاحت چاہیے تو تم جس قلادے کو اتار کے پھینک چکے ہو یا جس قلادے کے بارے میں تمہارے بار بار الفاظ ہیں تم کہتے ہو اس کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس نشے سے بچنا ہے تو تمہیں یہ قلادہ ڈال کر امام اہل سنت کا یہ شعر کہنا پڑے گا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تقلید کے اوپر ایک نہیں ایسی واضح تحریر صاف تحریریں ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں۔ اب اگلی بات میں بتاتا چلوں، مسائل غیر منصوصہ یہ ایسے ہیں کہ بغیر تقلید کے گزارا نہیں، جب بغیر تقلید کے گزارا نہیں تو کیا ہوگا؟ آؤ انہی امام کی تقلید ہمارے لیے لازم ہو جائے گی۔ اسی میں ایک مسئلہ اور ایڈ کرتا چلوں، خون دیا جاتا ہے اور خون لیا جاتا ہے۔ کوئی مریض ہو جائے، کسی کو خون دینے کی ضرورت ہو تو پھر غیر مقلد سے پوچھ لینا، اہل حدیث سے پوچھ لینا تم یہ جو خون دے رہے ہو یہ کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں خون دینا ہے؟ میں کہتا ہوں بلکہ حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ خون نکلواؤ۔ اب اس غیر مقلد سے کہنا کہ تیرے مریض کو خون کی ضرورت ہے، مگر حدیث پاک میں آیا ہے کہ ضرورت پڑے تو خون نکلواؤ، پچنا لگواؤ۔ اب تو ایک کام کر، حدیث پہ عمل کر اور اس کا خون نکلوا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں نہ وہ نہ اس کا مریض کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اب آخرکار اس مسئلے کی وضاحت کہاں سے ملے گی؟ یہ لوگ خون چڑھوانے کے لیے تو چلے جاتے ہیں مگر دلیل موجود نہیں ہے، ان کے پاس دلیل آئے گی کہاں سے؟ میں کہتا ہوں آؤ دلیل وہیں سے آئے گی جہاں سے میرے امام نے کہا ہے۔ کہاں سے آئے گی؟ آؤ تقلید پکڑ لو، کسی بھی امام کی تقلید کر لو، تمہارے سامنے غیر واضح مسئلے جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں ائمہ کی تقلید کرتے چلے جاؤ گے، مسئلے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک آخری بات، مجھے 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ لوگ رفع الیدین پہ بڑی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رفع الیدین رفع الیدین، کہتے ہیں حضور نے کیا۔ ایک بات دے کر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، حضور نے مسجد اقصی کی طرف کتنے دن تک نماز پڑھی؟ 17 مہینے۔ کہتے ہیں حضور کا عمل ہے رفع الیدین، رفع الیدین کو حضور کا عمل بتاتے ہیں۔ میں نے کہا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا یہ بھی تو حضور کا عمل ہے۔ تو کہنے لگتے ہیں حضرت حضور نے اس عمل کو ترک فرما دیا تھا، حضور نے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم بھی تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ رفع الیدین حضور نے کیا تھا مگر حضور نے ترک بھی فرما دیا تھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم عالم اسلام، فیضان حضور تاج الشریعہ، اساتذہ جامعۃ الرضا بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ آخری بات یہی ہے کہ جب حضور کے اس عمل کو لیتے ہو ترک کرنے کو تو پھر آؤ اس عمل کو بھی ترک کرنے کو لو۔ مسجدوں کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، نئے نئے بچوں کو اپنے فساد میں نہ ڈالو، کیونکہ یہ قوم بڑی متحد قوم ہے۔ اہل سنت کو اللہ نے بڑا اتحاد عطا فرمایا ہے۔ بس آخری جملے کے ساتھ میں گفتگو ختم کر دوں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو، اگر اہل علم سے پوچھتے رہو گے تو بھلائی ہو جائے گی۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات